السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم اپنی نصابی کتاب کا سبق نمبر 2 جو ہے اس کا آغاز کریں گے۔ جیسا کہ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، اس سبق کا عنوان ہے نظریہ پاکستان۔ یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس کہ سبق کا عنوان ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم لکھیں گے مصنف کا نام، وہ ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، اور صنف ادب جو ہے وہ مضمون ہے۔ اب اس سبق کے جو اہم نکات ہیں اس کا تذکرہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ہندوؤں کی داخلی سیاست۔ اکبر کا دور تھا ہندوستان میں، اور ہندو جو تھے وہ بے جا مداخلت کر رہے تھے ریاست میں، اور جس کی وجہ سے جو مسلمان تھے ان کی جو اسلام میں، دین میں یا ریاست میں جو مداخلت تھی وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھی۔ اور اس کے بعد آپ حضرت مجدد الافسانی کا کردار جو ہے اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ اگر آپ کو خلاصہ جو ہے آتا ہے اس میں یہ کہ حضرت مجدد الافسانی نے اسلام کی سربلندی کے لیے بہت کوشش کی، اور اس دوران ان کو بہت سارے مصائب سے دوچار بھی ہونا پڑا، لیکن انہوں نے بہت کامیابی کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھا۔ اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا زوال، اس میں آپ شاہ جہاں، جہانگیر کا جو تذکرہ ہے وہ اپنے خلاصہ میں بہت ضروری کرو گے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے مغلیہ سلطنت کے زوال کی جو صحیح تصویر ہے وہ سامنے نہیں ابھرتی۔ اور اس کے بعد جو ہے اورنگزیب کا تذکرہ جو ہے وہ آپ لازمی اس میں اس کا کریں گے، کیونکہ اس کا جو زوال ہے وہی دراصل مغلیہ سلطنت کے زوال کا ایک اہم جو حصہ ہے وہ بنتا ہے۔ اس کے بعد بر صغیر میں انگریزوں کی آمد، جب انہوں نے دیکھا انگریزوں نے کہ اب سلطنت کو زوال ہو چکا ہے تو انہوں نے اپنی حکمت عملی کا جو اظہار ہے وہ کرنا شروع کیا اور ہندوستان پر غالب آنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس میں پھر حیدر علی اور ٹیپو سلطان جو کہ میسور کی ریاست کا سلطان تھا، انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ انگریزوں سے ہندوستان کو بچایا جائے، لیکن اس میں ان کو ناکامی ہوئی۔ اس کے بعد سید احمد بریلوی اور شاہ ولی اللہ، یہ دونوں جو ہیں انہوں نے اثر نو نئے سرے سے اسلام کی اشاعت کی، اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد پھر 1857 کی جنگ آزادی، جس میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی اور انگریز جو ہیں وہ بھرپور انداز میں غالب آ گئے۔ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے کہ کانگریس کا قیام، جب جو ہے انگریز جو ہے وہ ہندوستان پر غالب آ گئے تو ہندو جو تھے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی اپنی کوششوں کا آغاز کریں، اور اس کے لیے انہوں نے ایک جماعت بنائی جس کا نام کانگریس، اور 1885 یہ لکھنے کا جو طریقہ ہے اردو کا، اسی کو آپ سیکھو گے اور اپنے خلاصہ میں یہی انداز سے آپ لکھو گے۔ اس کے بعد مسلمان جو ہیں انہوں نے مسلم لیگ بنائی 1906 میں، اور پھر پہلی جنگ عظیم کا تذکرہ جو ہے وہ آپ اپنے خلاصہ میں بہت اہم انداز میں کرو گے۔ اس میں انگریز جو ہیں ان کی جنگ جو ہے وہ جرمنی کے ساتھ ہوئی، اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا، لیکن انگریزوں کو یہ بات جو ہے وہ بہت ہی ناپسند جو ہے وہ ناپسندیدگی سے بلکہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے اس بات کو دیکھا، اور اس دوران مسلمانوں نے اپنی خلافت کو بچانے کے لیے تحریک خلافت کا آغاز کیا۔ تحریک خلافت کا آغاز مسلمانوں نے کیا اپنی خلافت کو بچانے کے لیے، اور جب ہندوؤں نے یہ دیکھا تو انہوں نے ساتھ ہی اپنی شدی اور سنگٹھن تحریکوں کا آغاز کر دیا کہ مسلمانوں کو ہندو بنایا جائے۔ لیکن اس کے بعد علامہ اقبال کا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور خاص طور پہ ان کا خطبہ الہ آباد جو کہ 1930 کو ہوا، اس لیے ان کو تصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے کہ اس خطبہ میں انہوں نے یہ مسلمانوں کو ایک تحریک دی، ایک خواب کی تحریک، کیا کہ اپنا ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اب مسلمان قوم جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر اکٹھی جو ہے وہ نہیں رہ سکتی، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ قائد اعظم نے ان کا ساتھ دیا۔ اور اس کے بعد آخری پوائنٹ میں ہوگا کہ قومیت کی بنیاد، کہ ایک نظریہ قومیت تھا اہل مغرب کا
کیا کہ جغرافیائی حدود جو ہیں وہ قوم کو بناتے ہیں. دوسری طرف جو تھا وہ اسلامی نظریہ تھا اور اس کی بنیاد جو ہے وہ کلمہ توحید پر تھی. اس کے بعد قائد اعظم کی قیادت. پاکستان کو معرض وجود میں لانے کے لیے قائد اعظم کی بھرپور قیادت جو ہے، ان کی بہترین جو حکمت عملی ہے، اس نے اہم کردار ادا کیا. اس کے بعد ہمارا لاسٹ پوائنٹ جو خلاصہ کا ہوگا کہ فلاحی ریاست. پاکستان جو ہے وہ 1947 کو معرض وجود میں آ گیا اور اس کی روشن جو مستقبل ہے اس کے لیے اب نوجوان نسل کو بہت اہم کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہے. یوں ہمارا خلاصہ یا ہمارا سبق جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ میں بتا دوں کہ خلاصہ جو ہے وہ 5 نمبر کا ہوتا ہے. پیپر میں 2 آتے ہیں، چوائس ہوتی ہے، اس میں سے ایک آپ کو کرنا ہوتا ہے اور خلاصہ جو ہے وہ آپ کو 1.5 پیج کا کرنا چاہیے. اس کے بعد اینڈنگ لائن جو ہے ود مارکر وہ لازمی آپ کو لگانی چاہیے. اور پھر اقتباس. ہو سکتا ہے کہ اس سبق میں سے ایک اقتباس جو ہے وہ آپ کو اپنے بورڈ کے پیپر میں آئے جو کہ 5 نمبر کا ہوگا. یوں یہ نمبر ٹوٹل بن گئے ہیں ہمارے 10. اور اس کے بعد ایک جو ہے اس سبق میں سے MCQs آئے گا اور 2 نمبر کا ایک جو ہے وہ مشقی سوالات میں سے ایک مختصر جواب جو ہے وہ آپ کو دینا ہوگا. یوں یہ سبق جو ہے حصہ نثر جو ہے اس کا ہر سبق جو ہے وہ اپنے 13 نمبر رکھتا ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ 13 نمبر حاصل کرنے کے لیے آپ کو پورا ایک سبق جو ہے وہ 100% 100% جو ہے وہ آپ کو یاد کرنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا تاکہ یہ نمبر جو ہے آپ حاصل کر سکو. ایک جو بہت ہی اہم بات ہے کہ اگر اس سبق میں سے اقتباس کی تشریح کے لیے کوئی پیراگراف آپ کو آ جاتا ہے تو حوالہ جو ہے، حوالہ جاتی شعر بلکہ کہنا چاہیے، وہ لکھنا بہت ضروری ہے. اس سے یہ ہے کہ آپ کی جو تحریر ہے وہ بہت پر اثر ہو جاتی ہے اور پورے نمبر 5 جو ہے وہ آپ حاصل کر لو گے. مثال کے طور پر ایک شعر ہے: بتانے رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. اس کے بعد ایک اور شعر ہے، لاسٹ والا جو آپ کے لیسن کا پیراگراف ہے اس میں آپ اس کو لکھ سکتے ہو: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ شعر جو ہے آپ آخر والے جو 2 پیراگراف ہیں اس میں آپ لکھ سکتے ہو. اسٹوڈنٹس، اب ہم اپنے سبق نظریہ پاکستان کی جو مشق ہے اس کے مختصر جوابات کی جانب چلتے ہیں. نصابی کتاب کی اس سبق کی جو مشق ہے اس کے سوالات آپ کو اس کے سبق کی مشق میں مل جائیں گے. میں اس کے جوابات جو ہیں وہ بورڈ پر آپ کو بتا رہی ہوں. الف: مغل بادشاہ اکبر کی ہندوؤں کے ساتھ غیر ضروری رواداری کے سبب ملک میں کافرانہ طریقے رائج ہو گئے اور مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں آزادی ختم ہوتی نظر آئی. اس کے بعد جو ہے وہ بے سوال آپ کو اس کی مشق میں سے ملے گا. آنسر ہے: ملک کے دوسرے سرداروں نے سلطان ٹیپو کا ساتھ نہ دیا اور وہ اپنی جد و جہد میں کامیاب نہ ہو سکا. اس کے بعد اگلا جیم: خلافت عثمانیہ کے تحفظ کے لیے ہندوستان میں تحریک خلافت شروع کی گئی. اب ہے دال: علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس الہ آباد 1930 میں کیا. اس کے بعد اگلا سوال ہے: اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد جغرافیائی حدود پر رکھی. اسٹوڈنٹس، اب ہم واو جز کی جانب آتے ہیں. مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے، لا الہ الا اللہ پر قائم ہے. زی جز: نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے. ہے جز: شدی تحریک کا مقصد مسلمانوں کو ہندو بنانا تھا جبکہ سنگٹھن تحریک مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے کے لیے شروع کی گئی. یوں آپ کے مختصر جو مشقی سوالات ہیں
वो ख़त्म हुए। इसमें से कोई भी एक सवाल जो है वो आपको पेपर में आ सकता है। टोटल जो है वो 8 क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो आपको करने होंगे, और टोटल इसके 10 नंबर हैं, और हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का आएगा। इस तरह ये टोटल जो है वो 10 नंबर बनते हैं। अब हम चलते हैं आपके टिक क्रॉस की जानब, जो कि आपके MCQs हैं, और इसमें से आपको एक MCQs जो है वो इस सबक में से आएगा। हो सकता है वो एक्सरसाइज में से आए, या फिर आपके अंदर सबक के रीडिंग में से जो है कोई भी इम्पोर्टेंट लाइन या कोई तारीख वगैरह जो है वो इसमें से आए। और फिर मुसन्निफ़ का जो तारुफ है उसकी जो है सन पैदाइश या सन वफात जो है वो भी बहुत ही अहम एक MCQs होता है, वो भी याद करना जो है स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है। अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 4 की जानब। उसमें से सबक के मुसन्निफ़ का नाम जो है आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। उसके बाद बे जो है बे जुज़ में पहला ऑप्शन, और जीम जुज़ में आपका सेकंड ऑप्शन, और उसके बाद कांग्रेस कब कायम हुई, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। फिर अगला मुस्लिम लीग किसने कायम की, जो लास्ट ऑप्शन है नवाब वकारुल मुल्क, वो सही है। उसके बाद 2 जो है मुसन्निफ ने दुनिया में कौमियत की तश्कील की कितनी बुनियादें बताई हैं, तो सेकंड ऑप्शन 2। उसके बाद गलत दुरुस्त जो है, गलत दुरुस्त भी MCQs की फॉर्म में आपको पेपर में आ सकते हैं। पहला जो है दुरुस्त, और बे जो है वो गलत है। उसके बाद जीम दुरुस्त, उसके बाद अगला जो है वो गलत, और फिर उसके बाद हे जो है वो दुरुस्त है, और आखिर में जो वाव है वो भी दुरुस्त है। इसके बाद आपका कॉलम है, कॉलम जो है वो भी MCQs की सूरत में आपको आ सकता है। 1930 जो है वो इलाहाबाद, और उसके बाद कांग्रेस जो है 1885, उसके बाद 1831 जो है वो शहादत है शाह इस्माइल की, उसके बाद नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी ज़िंदगी। यूँ आपका ये सबक जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एक मेन जो क्वेश्चन है आपके पेपर का वो है मज़मून। पेपर में आपको 3 मज़मून आएंगे, जिसमें से आपको एक करना होगा, और उसके कुल नंबर होंगे 15। हम आज अपने मज़मून की जानिब आते हैं, और उसका उन्वान है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल मज़मून जो है वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। क़वाइद इंशा जो है नहम और दहम की, उसमें भी ये मौजूद है। मज़मून लिखने के लिए सबसे जो बड़ी अहम बात है वो है आपकी तहरीर। बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि अपने मज़मून में वो 3 से 4 या 5, 6 अशार जो हैं वो लिख दें। लेकिन स्टूडेंट्स ये याद रखिए कि ये आपके अशार का टेस्ट नहीं है, आपकी तहरीर का टेस्ट है। इसलिए आपको बेहतरीन अंदाज में मज़मून को लिखना होगा। और दूसरी अहम जो पॉइंट है कि मज़मून के कभी भी जो उन्वान हैं या हेडिंग्स जिसे कह लें वो नहीं बनाते। अगर आप अपने एक मज़मून की हेडिंग बनाते हैं, और एक के बाद जैसे पैदाइश है, फिर उसकी तालीम है, या फिर उसकी कोई और तालीमी सरगर्मी है, या वाक़यात की आप हेडिंग बनाते हैं, तो वो बिल्कुल एक गलत तरीका है। मज़मून हमेशा जो है वो पैराग्राफ की सूरत में होता है, और 3 से 4 सफ़हात तक आप अपना मज़मून जो है वो लेके जा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 जो अशार हैं वो आपके मज़मून का हिस्सा होना चाहिए। आज हम देखते हैं अल्लामा इकबाल, और इसके लिए सबसे पहले जो है वो आपका जो पैराग्राफ है पहला जो है वो बहुत ही पुरअसर होना चाहिए। यूँ नहीं कि आपने फ़ौरन ही अल्लामा इकबाल की पैदाइश से उसका तस्करा किया, नहीं, बल्कि जैसा कि बोर्ड पे है, हकीमुल उम्मत तर्जुमाने हकीकत ताबिंदा सितारा। कौन? अल्लामा इकबाल। यानी अल्फाज का जो चुनाव है वो आपका बहुत खूबसूरत होना चाहिए। फिर आप पैदाइश पर आएँ, और पैदाइश की मैंने जैसा कि आपको बताया कि हेडिंग नहीं होगी, पैराग्राफ की सूरत में आप लिखेंगे, और लिखने का जो उर्दू का तरीका है उसके मुताबिक आप लिखेंगे। और उसके बाद इब्तदाई तालीम, और फिर अल्लामा इकबाल के 2 जो अहम उस्ताद हैं उनका जिक्र करना मत भूलिएगा, मौलवी सैयद मीर हसन
اور پروفیسر آرنلڈ، یہ دو ان کے استاد ہیں، تو اس لیے ان کا جو ذکر ہے وہ اس پیراگراف میں جب تعلیمی جو سرگرمیوں کا ذکر ہو تو اس میں ان کا ذکر آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اس کے بعد 1905 اور لندن کا سفر، آپ لندن گئے، انگلستان سے آپ نے بیرسٹر بن کر جو ہیں وہ واپس آئے، اور اس کے بعد آپ جرمنی کی میونک یونیورسٹی سے آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی اور پھر واپس آئے، اور آپ کو پھر میں نے اگلا پوائنٹ لکھا ہے شاعر مشرق، یعنی آپ کو خطاب دیا گیا، شعری جو ذوق تھا، شعری جو شوق تھا وہ آپ میں بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے آپ کو شاعر مشرق کا خطاب جو ہے وہ ملا، اور ایک فکری رہنما بن کر آپ ابھرے، یعنی آپ کے جو نظریات تھے وہ ایسے تھے کہ آپ نے ایک قوم کو ساتھ لے کر چلے۔ اور اس کے بعد 1930 الہ آباد کا خطبہ، 1930 میں آپ نے خطبہ الہ آباد جو ہے وہ دیا، اور مسلمانوں کو ایک تصور جو ہے، ایک نظریہ جو ہے، ایک خیال جو ہے وہ دیا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک نظریاتی قوم ہے، اب یہ ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے، تو آپ اس کو پیراگراف کی صورت میں اس کا تذکرہ ضرور کریں۔ اس کے بعد مصور پاکستان، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کی ملت کے زوال پر گہری نظر تھی، یعنی انہیں یہ احساس تھا کہ امت مسلمہ جو ہے وہ غفلت کی نیند سو رہی ہے اور زوال کا شکار ہو رہی ہے، اور ہندو جو ہیں یا انگریز جو ہیں وہ غالب آ رہی ہیں۔ اس کو انہوں نے، علامہ اقبال نے اشعار کی صورت میں قوم کے سامنے بیان کیا۔ اب ایک اہم جو ہے نقطہ جذبہ حب الوطنی، کہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس میں وطن سے لگاؤ، وطن سے محبت جو ہے وہ اس کا جو عناصر، جو اس کے عناصر ہیں وہ آپ نے لازمی اس میں لکھنے ہیں۔ اور پھر آزادی کا پیغام، کہ مسلمان جو تھے وہ زوال کا شکار تھے، سوئے ہوئے تھے غفلت کی نیند، لیکن آپ نے ان کو کیا پیغام دیا؟ آزادی کا، اپنی پہچان کا، اور اس پہچان کے لیے ان کی خودی جو ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، اور مرد مومن کا تصور دیا، اور تہذیب مغرب کے خلاف قلم اٹھایا، یعنی جو مغربی تہذیب تھی وہ علامہ اقبال اس کو ناپسند کرتے تھے، اور اپنی نوجوان نسل کو اقبال نے شاہین کا خطاب دیا، شاہین کہہ کر پکارا، جو کہ ایک پرندہ ہے، پہاڑوں کی چٹانوں پر رہنے والا جو ہے وہ پرواز کی جو بلندی ہے اس کو پسند کرتا ہے، اسی طرح شاعر جو ہے وہ اپنی نوجوان نسل کے لیے یہ پسند کرتے تھے کہ ان کی سوچ جو ہے، فکری سوچ جو ہے وہ بھی بلند ہو۔ اس کے بعد خود شناسی کا پیغام، کہ بحیثیت مسلمان انسان کو اپنی پہچان جو ہے وہ پیدا کرنی ہے، اس کو پہچاننا ہے کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور شاہین کا تصور، مرد مومن کا فلسفہ اور فکر و عمل، یعنی ایک ایسا فلسفہ، ایک ایسا نظریہ مسلمان قوم کے لیے کہ اٹھو، کوشش کرو، عمل کرو، اور اپنے وطن کی کے حصول کے لیے تگ و دو جو ہے یا جد و جہد جو ہے اس کو کام میں لاؤ۔ اور پھر وفات، اس کا طریقہ اردو میں جیسے یہاں پہ 1938 لکھا ہوا ہے، آپ نے بھی ایسے ہی لکھنا ہے۔ اور پھر آپ نے علامہ اقبال کے 2 یا 3 اشعار جو ہیں، جو بھی آپ کو پسند ہو وہ آپ نے اس میں ضرور لکھنے اپنے مضمون میں۔ کچھ اشعار ہیں میرے پاس: فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ شعر جو ہے آپ لکھتے ہو تو ساتھ ہی اس کی جو اس کا مرکزی خیال ہے، کہ جس میں جیسے اس شعر میں شاعر جو ہے وہ ملت اسلامیہ کو متحد ہونے کی جو ہے وہ ایک علامت بتا رہا ہے، نشانی بتا رہا ہے، کہ جس طرح دریا جو ہے وہ موج ہے دریا میں، کہ جب تک پانی کی لہر جو ہے وہ دریا میں موجود ہے تو وہ اپنی ایک پہچان رکھتی ہے، بالکل ایسے ہی فرد قائم، کہ انسان کی پہچان جو ہے اس کی ملت سے ہے۔ پھر کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اس میں شاعر جو ہے ایک ایسی فکر دے رہا ہے جستجو کی، تلاش کی، تو اس کو بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ یا پھر ایک اور ملت اسلامیہ کے حوالے سے ہے کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یعنی جب تک
اپنی ملت کے ساتھ جڑے رہو گے تو تمہاری کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ متوقع ہے۔ پھر ایک اور شعر ہے اسی طرح، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا مضمون۔ اب ہم اپنے گرامر پورشن کی جانب چاہتے ہیں، جس میں آج ہم پڑھیں گے اسم ظرف کی اقسام۔ اسم ظرف کی اقسام جو ہیں وہ 2 ہیں، اور یہ ایم سی کیوز کی شکل میں آپ کو پیپر میں آئیں گی کہ اس کی اقسام کتنی ہیں۔ اور اسم ظرف زمان نمبر 1 اور اسم ظرف مکان جو ہے وہ نمبر 2 ہے۔ تو اس کو بھی ہم ایم سی کیوز کی شکل میں دیکھیں گے۔ اس میں ظرف زمان جس میں زمانے کا، وقت کا تذکرہ ہو، جیسا کہ ہفتہ ہے یا سوموار ہے یا سال ہے، مہینہ ہے، لمحہ، دن، صبح، رات، شام، یہ ایم سی کیوز کی صورت میں ہوں گے۔ اسم ظرف مکان یعنی جس میں رہنے کی جگہ کا تعین کیا جائے، مثلاً جو ہے عیدگاہ ہے، سبزی منڈی ہے، گلدان ہے، نمک دان ہے، یہ سب اس کی مثالیں ہیں۔ اور جو نحم اور دہم کی قواعد و انشاء ہے، اس میں یہ گرامر پورشن جو ہے اس میں موجود ہے، آپ وہاں پہ اس کو پڑھیں، اور جتنی بھی مثالیں ہیں ان کو آپ انڈر لائن کر لو اور وہاں پہ لکھ لو کہ یہ ایم سی کیوز ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آج آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا سارا لیکچر۔ تو نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ میرا ضرور دیکھیے گا، اس میں کچھ اور پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ اہم باتیں جو ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ خدا حافظ، تھینک یو سو مچ، آل دا بیسٹ۔